19 سال قبل آپ انا کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے وصال فرمائے ہوئے کو بھی 486 سال ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن و اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس کا ہمیں جیتا جاگتا نمونہ یہاں نظر آتا ہے کہ آپ نے آتے ہی کس سے تبلیغ کرنا شروع کیا؟ آپ نے کسی کا دامن تھاما ہے تو قرآن مجید کا دامن تھاما ہے۔ آپ نے قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنایا ہے اور اسے اپنے ساتھ رکھ کر دین کی تبلیغ کی ہے۔ کہاں جب آپ تشریف لائے، کہاں وہ 10ویں ہجری کا وقت تھا، کہاں جو بت پرستی کا بڑا سخت دور تھا، کہاں اس دور میں انا کی سرزمین پر آپ کو بھیجا گیا۔ آپ بغداد سے انا تشریف لائے، اور انا تشریف لانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دین کی تبلیغ کی ابتدا کیسے کی؟ آپ نے سب سے پہلے محفل میلاد کا انعقاد کیا، لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کے سامنے قرآن کی تفسیر پیش کی۔ آپ دیکھیں، آپ جو اس کے موقع پر جو قرآن کی زیارت کرتے ہیں، آپ اس قرآن کا ایک مرتبہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ یقین جانے جو کوئی بھی قرآن کو جاننے والا ہے، جو کوئی عربی و فارسی زبان کو جانتا ہے، اگر وہ اسے پڑھنا شروع کرے گا، یقین مانے میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اس قرآن کو دیکھا ہے، اس قرآن کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یقین جانے دل اشش کر اٹھتا ہے کہ اس طرح سے بھی قرآن لکھا جاتا ہے، اتنا حسین ترجمہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی کر سکتا ہے تو یہ غوث اعظم کا لاڈلا میاں شیر صاحب بابا علیہ رحمت رضوان کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کی ذات کے علاوہ ایسا کرشمہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ کہنے تب بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر ان کی آج بھی زندہ قیامت کوئی موجود ہے تو وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ نے انا میں تشریف لانے کے بعد 4 چیزوں سے دین کی تبلیغ شروع کی۔ کہا وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک تو آپ نے درس گاہ شروع کی، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کیا۔ کہا اسی لیے کہ یہی اہل بیت رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارا طریقہ ہے کہ دین کی تبلیغ اگر کی جاتی ہے تو درس و تدریس کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اور دوسرا ذریعہ آپ نے یہ جو آج قادری مسجد ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ نے اسی جگہ پر عبادت گاہ کو قائم کیا، اور یہاں نماز، روزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں شروع ہوئی، اور آپ نے لوگوں کو مریدین کے جمع ہوتے تھے اور ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرتے تھے، اور آپ ان کو علاج اور ان کی تکلیفوں سے چھٹکارے کے لیے آپ ان کو ورد و وظائف ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے تقریباً آپ کا وصال کی تاریخ ہے 1959 سن ہجری، تاریخ 22 ربیع الاول 1959 آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور جب آپ انا میں تشریف لائے تھا وہ ہجری تھی 1922 ہجری میں آپ انا کی سرزمین پر تشریف لائے، اور لگاتار آپ نے 33 سال تک دین کی خدمات انجام دیے ہیں۔ کہاں کیسا چمن کھلایا ہے، یہ جو آج نظر آ رہا ہے، کس طرح سے یہ پھول پھل رہا ہے، یہ جو آپ کو سٹیج پر جو یہ نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ اور کچھ نہیں ہے، میاں شیر صاحب علیہ رحمہ کا فیضان ہے۔ یہ آپ کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آج بھی دین پھیل رہا ہے۔ یقیناً آج سے تقریباً کچھ سالوں پہلے 2009 میں جب سروے کیا گیا، آپ کی اولاد ہے، آپ کے جو بیٹے ہیں، ان میں عالموں کا سروے کیا گیا تو تقریباً 50 کے قریب عالم دین آپ کے اولاد میں موجود ہیں۔ وہ سب کے سب انا ہی میں موجود نہیں ہے، بلکہ کوئی کہاں موجود ہے، کوئی کہاں موجود ہے، کسی زمین پر کوئی کہاں میاں شیر صاحب کا فیضان عام کر رہا ہے، ہر ایک مقام پر آپ کے فیضان کو عام کیا جا رہا ہے۔
یہ سب کچھ آپ ہی کا فیضان ہے۔ 33 سال تک آپ نے دین اسلام کی خدمت کو انجام دیا اور دین اسلام کی تبلیغ آپ نے کی، اور انہوں میں یہ جو آج چمن کھلا، یہ جو آج ہرا بھرا دین اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ جو چمن نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ میرا شیر صاحب علیہ رحمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے اور یہ آپ کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی اپنے ساتھ نہ لائے تھے، سوائے لے کے آئے تھے تو ایک کلام مجید کو لے کر آئے تھے، ایک قرآن کو ساتھ رکھ کر انہوں نے دین کی تبلیغ اس طرح سے کی ہے کہ آج پورے امہ میں آپ کا فیضان جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک مقام پر آپ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہندوستان میں جب خواجہ غریب نواز تشریف لائے تھے، کہاں کیا لے کر آئے تھے؟ وہ کچھ لے کر نہیں آئے تھے، وہ صرف اللہ کے رسول کا نام لے کر آئے تھے۔ کیا وہ ہندوستان آئے تو ان کے استقبال میں لوگ کھڑے تھے؟ نہیں، ان کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑے تھے، بلکہ ان کے راستے روکے ہوئے وہاں کے بادشاہ کھڑے تھے، اس لیے کہ ان کے جوتیشوں نے کہہ دیا تھا، کہاں خبردار ہو جاؤ، ابھی ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو آ کر اپنے دین کی تبلیغ پھیلائے گا، وہ کہے گا کہ تم اپنے پورے ہندوستان کو اپنے ہاتھوں سے گوا دو گے۔ انجام دیے اور دیکھی۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے سید محمد قادری، جن کا مزار بھی یہاں روشن و ضمیر کے سرا آج چمک رہا ہے، کہا اس کے بعد آپ ان کے گدی نشین ہوئے اور آپ نے ان کی خلافت کو سنبھالا، اور اس کے بعد آپ نے بھی تقریباً 33 سال تک آپ نے بھی وہ خدمات انجام دیے جو میاں شیر صاحب علیہ رحمۃ اللہ نے خدمات انجام دیے تھے۔ کہا اس کے بعد پھر آپ کے صاحبزادے حضرت میاں شیر صاحب کے 2 صاحبزادے ہوئے تھے، کہا ایک کا نام حضرت یحییٰ علیہ رحمۃ اللہ تھا اور ایک کا نام سید محمد قادری۔ کہا یہ یحییٰ نام ہے، یہ سید میاں شیر صاحب علیہ رحمۃ اللہ کے والد کا نام ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام حضرت یحییٰ تھا اور یہی نام آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے کا نام رکھا تھا۔ اس لیے ہمارے خاندان میں آج بھی یہ رسم موجود ہے کہ آج بھی والد کا انتقال ہونے کے بعد یا دادا کا انتقال ہونے کے بعد بچوں کا نام ان کے ناموں سے رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کا طریقہ ہے، یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، وہی طریقہ آج ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے خاندان میں اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو یا دادا کا انتقال ہو یا والد کا انتقال ہو تو پھر ان کے بیٹوں ان کے پوتوں میں جو بھی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی ولادت کے بعد جو ان کا نام ہوتا ہے وہی نام برکت کے لیے ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کے بڑے صاحبزادے محمد سید یحییٰ علیہ رحمۃ اللہ، آپ چھوٹی عمر میں ہی آپ کا وصال ہوا اور آپ کی جو خلافت ہے یہ آپ کے صاحبزادے سید محمد قادری علیہ رحمۃ اللہ نے آپ نے سنبھالی اور آپ نے تقریباً 33 سال تک آپ نے وہ خدمات انجام دیے۔ اور اس کے بعد حضرت سید محمد قادری علیہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے سید محمد ولی یہ آپ کے خلیفہ ہوئے اور آپ کے وارث ہوئے اور آپ کو وہ ساری وراثت عطا کی گئی۔ اور اس وقت کی جو اسلامی حکومتیں تھیں، آپ دیکھیں آج بھی یہ ٹرسٹ کی آفس میں وہ دستاویز موجود ہے کہ اس وقت کے بادشاہوں نے جب ان کی دین کی تبلیغ کو دیکھا، ان کے کاموں کو دیکھا، ان کی اللہ کے رسول کے دین کی نشان کو دیکھا تو آپ کو تقریباً 1500 ایکڑ زمین آپ کے نام پر کر کے دی تھی۔ کہ آپ کے نام پر انہوں نے 1500 ایکڑ زمین دی تھی جس سے آپ کا گزر بسر ہو اور آپ کو وہ عطا کی گئی تھی۔ وہ مختلف مقامات پر ہے، کچھ اونا کی سرزمین پر موجود ہے، کچھ سیلوج کی سرزمین پر ہے، کچھ سمر کی سرزمین پر ہے، کچھ دیلواڑہ کی سرزمین پر ہے اور کچھ سلطان پور کی سرزمین پر۔ ان مختلف مقامات پر آپ کو زمین عطا کی گئی تھی اور یہ زمین سید میاں شیر صاحب کو عطا کی گئی۔ پھر آپ کے جانشین سید محمد قادری ہوئے تو آپ کو بھی یہ سرزمینیں اور وہ ساری زمینیں آپ کے نام پر کی گئی۔ پھر آپ کے صاحبزادے سید محمد ولی ہوئے، ان کے نام پر بھی یہ زمینیں کی گئی۔ پھر آپ کے صاحبزادے عبد الوہاب ہوئے، ان کے نام پر بھی یہ سرزمینیں کی گئی۔ یہ تمام دستاویز آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو اس وقت کے بادشاہوں نے آپ کو
کو جو عطا کی تھی وہ ساری زمینیں آج بھی دستاویز کے طور پر موجود ہے۔ پھر سید محمد قادری نے بھی 33 سال تک وہی خدمات انجام دیے اور اللہ کے دین کو عام کیا اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمانی کو لوگوں کے درمیان عام کیا اور لوگوں میں دین کی تبلیغ کی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ آپ کے صاحبزادے سید محمد ولی ہوئے جن کا مزار میاں شیر صاحب بابا کے بالکل پیچھے ہے، کہاں یہ آپ کے جانشین اور گدی نشین ہوئے۔ پھر آپ نے تقریباً 62 سال تک یہ خدمات انجام دیے ہیں۔ سب سے زیادہ وقت تک سید محمد ولی نے یہ خدمات کو انجام دیا ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سید عبد الوہاب نے علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ خدمات انجام دیے اور آپ نے بھی یہ خدمات تقریباً 33 سال تک انجام دیے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ آپ کے بعد نسل بعد نسل وہ سلسلہ چلتا رہا اور سید عبد الوہاب کے پھر آپ کے کچھ شجروں میں آپ کے 5 صاحبزادے تھے اور کچھ شجروں میں آپ کے 3 صاحبزادے تھے، کہا ان میں سے ایک کا نام سید حامد میاں تھا اور ایک کا نام سید عبد الشکور میاں تھا اور ایک کا نام سید فیض اللہ میاں قادری تھا۔ کہا یہ 3 آپ کے صاحبزادے ہوئے، ان میں سے جو آپ کے تیسرے صاحبزادے تھے سید فیض اللہ قادری علیہ رحمۃ و رضوان، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا بلکہ آپ کی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اور یہی نام سید میاں شیر صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کی زوجہ کا نام بھی سیدہ فاطمہ تھا، کہ آپ کا نام بھی سیدہ فاطمہ تھا، اور آپ کی ایک ہی صاحبزادی ہوئی سید فیض اللہ علیہ رحمۃ و رضوان کی، اور آپ کی وہ صاحبزادی کہ جن کا نکاح سید ابجی میاں قادری علیہ رحمۃ و رضوان سے ہوا، جن کے صاحبزادے کا جن کا مزار آج بھی ممبئی کی سرزمین پر موجود ہے۔ اور پھر یہ جو آج قادری گلشن نظر آ رہا ہے، یہ جو آج آپ کی عالم اولاد نظر آ رہی ہے، تقریباً اس کا سروے کیا گیا تو آپ کی اولاد میں سے کچھ خاندان ایسے تھے جو انڈیا اور پاکستان کے الگ الگ ہونے کے وقت پاکستان کی سرزمین پر جا کر آباد ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 18 یا 22 خاندان آپ کی اولاد کے وہ پاکستان کی سرزمین پر بھی موجود ہیں، اور ان میں سے تقریباً 20 یا 30 خاندان آج بھی آپ کی مہاراشٹر کی سرزمین پر موجود ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ کے کئی سارے خاندان ہیں جو آج دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ گجرات ہی میں تقریباً جب آج سے تقریباً 5 یا 6 سال سے پہلے یہ سروے کیا گیا تھا، یہ جانچ کی گئی تھی، تو صرف گجرات ہی میں آپ کے 210 خاندان ہیں کہ جو آج بھی جلوہ افروز ہے اور ہر کوئی اپنے میاں شیر صاحب بابا علیہ رحمۃ و رضوان کا فیضان اٹھا رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کنبہ اور یہ سارا کا سارا جو آپ کی عام اولاد ہے، یہ سب کے سب سید عبد الوہاب کے صاحبزادے سید حامد میاں اور سید عبد الشکور میاں، ان دونوں صاحبزادوں کی یہ اولاد ہے کہ یہ جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جو ہر ایک مقام پر آج دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، وہ یقیناً یہ باعث مسرت بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ آج بھی جو آپ کی آل و اولاد موجود ہے، جتنی بھی آپ کی اولاد موجود ہے، ہر کوئی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا پہلے سے آپ نے ہمیں یہ وراثت میں دیا گیا ہے کہ تمہیں دین کی تبلیغ کرنی ہے تو قرآن و سنت کے قاعدے کے اطاعت مطابق دین و سنت کی خدمات کو انجام دینا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں، آپ آل و اولاد کا جائزہ لیں، کوئی امامت کے ذریعے اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہے، کوئی درس و تدریس کے ذریعے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، کوئی امامت کے ذریعے اور کوئی خطبات کے ذریعے اپنے درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہا ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ہر کوئی آج بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ہم اسی مشن پر قائم ہیں کہ جس مشن کو میاں شیر صاحب علیہ رحمۃ و رضوان نے ہمارے سپرد کیا اور جس قرآن مجید کو ساتھ لے کر وہ چل رہے ہیں۔ یقیناً آج بھی ان کی آل و اولاد قرآن مجید کو ساتھ لے کر ہر قدم پر آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ جو پورا پھلا یہ جو گلستان نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ انہی کی دین ہے، یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کے آنے کی بدولت ہے، یہ سارا فیضان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اور وہ
इतनी बाबरकत नेमत आज हमारे दरमियान मौजूद है। ये यकीनन मीरा शेर सबा वाली रहमत व रिज़वान का एक करामत है और ये उनका फैज़ान है कि जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। आप देखिए आपकी बेशुमार करामतें हैं। आपके विसाल को तकरीबन 486 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको सैकड़ों वाक़ियात मिलेंगे कि आपके विसाल के बाद भी आपके मज़ार पुर अनवार से लोग किस तरह फैज़याब हो रहे हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हमें नजर आते हैं कि जिनको तमाम डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था कि अब तुम्हारी औलाद की कोई सूरत नहीं है, अब तुम्हारी यहाँ औलाद नहीं हो सकती है। उन्होंने जब आपके दामन को थाम लिया, जब आपके दरबार की हाज़िरी को अपने मामूल में शामिल कर दिया, हर वक्त आपके दर से लोगों लगा दिया, तो आपने उनके घरों में भी बेटों जैसी हसीन नेमतें अता फरमाई है। ये मीरा शेर साहब वाली रहमत व रिज़वान का फैज़ान है। कई सारे बिगड़े काम के हमें बारहाल लोग आकर कहते हैं, हमने जब इनसे लो लगाई है, हमने जब इनसे ताल्लुक को जोड़ लिया है, तो हमारे बिगड़े कामों को भी इन्होंने बनाया है। यकीनन ये वो लोग हैं कि जो आज भी अपने फैज़ान को आम कर रहे हैं। इसलिए इन्हीं के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना